السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک درخواست کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کبھی بہت ارادہ ہو سچ بولنے کا تو اپنے بارے میں بولیے گا، دوسروں کے بارے میں سچ بولنا شروع نہ کر دیجیے گا۔ سچ وہ ہوتا ہے جو اپنے بارے میں بولا جاتا ہے، جو دوسروں کے بارے میں بولا جاتا ہے وہ سچ نہیں رہتا، وہ جھوٹ ہو جاتا ہے۔ اور بڑے بزرگ بھی یہی کہتے ہیں کہ سچ بولنا نہیں جاتا، سچ پہنا جاتا ہے، یہ اوڑھنے کی چیز۔ اور کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ سچ اوڑھ کر باہر نکلوں، دنیا دیکھوں اور پھر واپس لوٹوں۔ اوڑھا ہوا سچ معلوم نہیں کتنا خوبصورت ہوتا ہوگا، بولا ہوا تو آپ کے سامنے ہی ہے، وہ اچھا نہیں ہوتا۔ جب آدمی کسی کو کرٹیسائز کرتا ہے اور کسی کے اوپر تنقید کرتا ہے تو حکم تو یہ ہے کہ پہلے آپ دیکھ لیں اور اس بات کی گواہی لے لیں کہ آیا ایسی کوئی خرابی اس میں موجود ہے بھی یا نہیں، اور اگر وہ خرابی نظر آ بھی جائے اور خرابی ہو تو پھر بھی اس کا اعلان نہ کریں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کی خرابی کا اعلان کرنے کی؟ اللہ ستار العیوب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری چیزوں کو اجاگر کرنے لگیں تو ہم تو ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن وہ ہمارے راز، وہ ہمارے بھید چھپا کے رکھتا ہے، تو ہمیں بھی اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم لوگوں کی خرابیوں کا ڈھنڈورا پیٹتے پھریں۔ اگر آپ کو کسی میں خرابی نظر آ جائے تو یہ دیکھیں کہ اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا، میں انہی سرکمسٹانسز میں ہوتا، میں ایسے حالات سے گزر رہا ہوتا، میں بچپن میں یتیم ہو گیا ہوتا یا کسی کے گھر میں پلا ہوتا تو میری شخصیت کیسی ہوتی۔ اس حوالے سے ایک واقعہ ہے جو مجھے نہیں بھولتا۔ یہ سمن آباد کا واقعہ ہے۔ سمن آباد لاہور کی ایک جگہ ہے۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب سمن آباد نیا آباد ہو رہا تھا، اچھا پوش علاقہ تھا۔ وہاں ایک نہایت خوبصورت عورت، ماڈرن قسم کی بیوہ، نو عمر عورت وہاں آ کر رہنے لگی۔ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ اب ہر علاقے میں، ہر محلے میں کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو بڑی کوفت ہوئی کہ یہ کیا عجیب و غریب کردار ہمارے درمیان آ کر آباد ہو گیا۔ اس کا انداز زندگی ہم سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ ایک تو وہ نہایت اعلیٰ درجے کے خوبصورت کپڑے پہنتی تھی، پھر اس کی خرابی یہ تھی کہ وہ بڑی خوبصورت تھی، اور تیسری اس میں یہ خرابی تھی کہ اس کے گھر سے آگے سے گزرو تو خوشبو کی لپٹیں آتی رہتی تھیں۔ اس کے جو 2 بچے تھے وہ گھر سے بھاگے پھرتے تھے اور کھانا گھر پر نہیں کھاتے تھے، وہ لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے تھے اور جن گھروں میں جاتے تھے وہیں سے کھا پی لیتے تھے، یعنی ان کی زندگی گھر کی زندگی سے کچھ کٹ آف تھی۔ اس خاتون کو کچھ عجیب و غریب قسم کے مرد بھی ملنے آتے تھے۔ گھر کی گاڑی کا نمبر ہو تو 2-3 دن میں آپ محسوس کر لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ یہ گھر کی گاڑی ہے، لیکن اس کے گھر آئے روز مختلف نمبروں والی گاڑیاں آتی تھیں۔ ظاہر ہے اس صورتحال میں جو بھلے لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی اچھا نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں لوگوں کا بھی ایسا ہی رویہ تھا کہ جیسا ابھی آپ کے دل میں بھی لامحالہ ایسے ہی خیالات آ رہے ہوں گے، تو ان گھروں میں بھی چہم گوئیاں ہوتی تھیں کہ یہ کون آ کر ہمارے علاقے میں آباد ہو گیا۔ وہ عورت ہر وقت جاسوسی ناول پڑھتی رہتی تھی، کوئی کام نہیں کرتی تھی، اسے کسی چولہے چکے کا خیال نہ تھا، بچوں کو بھی گھر سے کئی بار باہر نکال دیتی تھی۔ ایک روز وہ سبزی کی دکان پر گئی تو وہاں بے ہوش ہو گئی۔ لوگوں نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے وینٹے مارے تو اسے ہوش آیا اور وہ گھر گئی۔ 3 دن کے بعد وہ فوت ہو گئی، حالانکہ اچھی خاصی صحت مند دکھائی پڑتی تھی۔ تو جو بندے اس کے ہاں آتے تھے انہوں نے اس کا کفن دفن کا سامان کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہاں آنے والا ایک بندہ ان کی فیملی کا ڈاکٹر تھا۔ اس عورت کو ایک ایسی بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اس کو کینسر کی ایسی خوفناک صورتحال لاحق تھی کہ سکن وغیرہ اس کے بدن کے اوپر سے بدبو آتی رہتی تھی۔ جسم پر زخم ایسے تھے کہ اسے خوشبو کے لیے سپرے کرنا پڑتا تھا تاکہ کسی قریب کھڑے کو تکلیف نہ ہو۔ اس کا لباس اس لیے ہلکا ہوتا تھا، غالباً ایسا جو بدن کو نہ چھوئے۔ دوسرا کہ اس کے گھر میں آنے والا جو آدمی تھا وہ وکیل تھا جو اس کے حقوق کی نگہبانی کرتا تھا۔ تیسرا اس کے خاوند کا چھوٹا بھائی تھا جو اپنی بھابھی کو ملنے آتا تھا۔ لوگ ایسے ہی اس کے بارے میں طرح طرح کے اندازے لگا لیا کرتے تھے اور نتائج اخذ کر لیتے تھے۔ وہ ایک نیک پاک دامن عورت جب دورہ پڑتا تھا تو بچوں کو دھکے مار کر باہر نکال دیتی تھی اور تڑپنے کے لیے وہ اپنے دروازے بند کر لیتی تھی۔ میرا یہ سب کچھ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم تنقید اور نقص نکالنے کا کام اللہ پر چھوڑ دیں، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ ہم اللہ کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہ اٹھائیں، کیونکہ اس کا بوجھ اٹھانے سے آدمی سارے کا سارا چبا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں عطا کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔